بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ سبھی جانتے ہیں رمضان المبارک پورا ہی مہینہ برکتوں سے مالا مال ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن خصوصاً رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت زیادہ فضیلت اور برکات رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور آخری عشرہ۔ آخری عشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو کہ 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان راتوں کو آپ 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان المبارک میں ڈھونڈو۔ پیارے دوستو، یہی وہ رات ہے جس میں قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ بہت زیادہ طاقت اور فضیلت رکھتا ہے کہ اسی آخری عشرے میں اعتکاف جیسی عظیم عبادت بھی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب اتنے مبارک دن ہوں تو ہمیں ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم آپ کو شب قدر کے حوالے سے ایک ایسا عظیم وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس طاق رات میں، یعنی شب قدر والی رات میں یہ وظیفہ کرے گا اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سورہ قدر سپارہ نمبر 30 میں آتا ہے، اور تو کیا سمجھا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمان ہے، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عمر کے مختصر حصے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی، اور ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان المبارک ہو۔ پیارے دوستو، ہماری امت سے پہلے جن نبیوں کی امتیں پہلے تھی ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جبکہ ہماری امت کی عمریں بہت کم ہیں۔ تو اگر عبادات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی عبادتیں ہم سے کہیں زیادہ ہوتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا اللہ، اس طرح تو یہ انصاف نہیں ہو سکتا کہ ہم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھی اور میری امت کی عمریں بہت کم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں تحفہ دیا، تو میں قربان جاؤں اس نبی اور رحمت پر جن کی بدولت ہمیں یہ تحفہ ملا ہے، اور وہ تحفہ یہی ہے شب قدر۔ تو آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو ایک اشارہ مل چکا ہے کہ شب قدر کی آخری راتوں میں، معاف کیجیے گا، رمضان المبارک کی آخری راتوں میں، یعنی آخری عشرے کی
آخری عشرے کی جتنی بھی راتیں ہیں ان میں آپ شب قدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا چونکہ ہمیں پورا یقین نہیں ہے کہ وہ عظیم رات کس دن ہو سکتی ہے آخری عشرے میں، تو ہمیں چاہیے کہ آخری پورا عشرہ ہی عبادات کے ساتھ گزارا جائے، اور کوشش یہی کریں کہ اعتکاف جیسی عبادت بھی کی جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو کہ بتانا بہت ضروری تھی تاکہ آپ کو اس دن کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ اب ہم آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے کے جائیں گے جو کہ آپ نے شب قدر والی رات کرنا ہے۔ تو یعنی آپ 21 رمضان سے لے کر 30 رمضان کے بیچ میں ہر تاریخ کو آپ یہ وظیفہ کریں، تاکہ شب قدر کسی بھی تاریخ میں ہو تو آپ کا یہ وظیفہ کام کر جائے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ شب قدر والی رات، جو کہ خاص طور پر بہت سے علماء اکرام کا یہی ماننا ہے کہ شب قدر کی رات 27 رمضان میں ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، تو اگر آپ ہر دن یہ وظیفہ نہیں کر سکتے آخری عشرے میں تو کم از کم 27 رمضان والے دن تو لازمی کر کے دیکھیں۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پہلے نوافل پڑھنے ہیں، 2 رکعت، اور کچھ اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے دونوں ہی رکعتوں میں۔ سلام پھیر لینے کے بعد، یعنی جب نماز مکمل ہو جائے گی، سلام آپ نے پھیر لیا تو آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے، اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس میں آپ نے کوئی جلد بازی نہیں کرنی۔ جب پہلی بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور باقی جو 2 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے وہ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ تو کتنا آسان وظیفہ ہے! شب قدر والی رات 3 بار درود پاک پڑھا، 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیا۔ جب یہ پڑھائی مکمل ہو جائے تو اب دعا کا سلسلہ شروع کر دینا ہے۔ اللہ سے رو رو کر گر گڑا کر اپنی جائز حاجت کے حصول کے لیے اللہ سے آپ نے مانگنا ہے، اپنی بڑی سے بڑی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھنی ہیں۔ انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے، اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔